صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا ایمان اور اخلاص سے حصول ثواب کی خاطر، اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ مزید ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک میں قیام کرے گا، یعنی رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرے گا، تو حضور نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، نماز تراویح کی برکت سے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، یعنی شب بیداری کرے گا، نوافل ادا کرے گا، تہجد پڑھے گا، دیگر ذکر اذکار کرے گا اور قیام کرے گا، خاص کر نوافل ادا کرے گا، نوافل میں تلاوت قرآن کرے گا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ اخلاص سے حصول ثواب کی خاطر یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں کی جانے والی عبادت کے طفیل اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اجتہاد سے فرماتے ہیں، اور ان کا تجربہ یہ ہے، وہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں کی رات ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے، میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ 27ویں کی رات جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ آج الحمدللہ 27 رمضان مبارک ہے، بڑے قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں یہ لمحات آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پرکیف پرنور لمحات میں ہمیں اپنی بارگاہ میں زمین نیاز جھکانے، گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، یعنی میری آنکھوں کے سامنے حجابات اٹھا دیے جائیں اور میری نگاہ کام کرنے لگ جائے، میرے سامنے شجر و حجر سجدہ ریز ہو جائیں اور میرے سامنے لیلۃ القدر کا نور پھیلے، تو جب یہ کیفیت میں دیکھوں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے سامنے یہ مناظر ہو تو یہ دعا پڑھنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ بڑی جامع دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کیونکہ انسان کو جب معافی مل جائے گی تو کائنات کی ساری عظمتیں اسے نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی اس مبارک برکتوں بھری رات میں ہمیں اپنی بارگاہ میں زمین نیاز جھکا کے گناہوں کی معافی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا اللہم صلی علی محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور اے مالک و مولا
اس ماہ مقدس کی اس مبارک رات میں ہماری حاضری کو اللہ قبول و منظور فرما۔ حضور پیر سیال کے آستان مقدس نشان پر جو بھی آپ کے غلام تشریف لائے، میرے مولا تمام کے دلی جائز نیک مقاصد پورے فرما، سب کی حاجت و مرادوں کو پورا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، حضور کے ہر امتی اور غلام کی خیر فرما، دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اپنی بارگاہ میں زمین نیاز جھکا کے گناہوں کی معافی کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی